اس نے کہا کہ میں اب ایک صاحب اقتدار ہستی کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. کائنات کی کسی شے کو بھی اختیار اور اقتدار حاصل نہیں ہے، انسان کو صرف حاصل ہے. فرشتوں کی نگاہ نے جب اس ہیولہ پر نگاہ ڈالی تو اس میں اس کو خون کے چھینٹے، آگ کی چنگاریاں نظر آئیں، تو کہا کہ بار الہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے صاحب اختیار کہ جو فساد مچائے گی، خون ریزیاں کرے گی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد تو یارہ گفتگو ہی نہیں تھا، زبان ہی نہیں کھول سکتے تھے، خاموش رہے. خاموش تو رہے لیکن تاریخ آدمیت یا انسانیت پر ان کی گہری نظر رہی. وہ مشاہدہ کرتے رہے کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا ہو تو وہی کچھ رہا ہے، جو کچھ خدا نے کہا تھا ابھی وہ تو بات ہماری سمجھ میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا، لیکن جو ہم نے کہا تھا واقعات انسان کی تاریخ تو اس کی شہادت دے رہی ہے. لیکن یہ ہے نا اقبال کا بھی انداز، حالانکہ شاعر کو بڑا لائسنس حاصل ہوتا ہے کہ جو جی میں آئے کہہ دے، گستاخ نہیں ہوتا. یہ نہیں بات ہے کہ وہ فرشتے یہ کہہ دیں کہ کیوں جی اسی کہندے سا کہ نہیں تانوں پہ نہ انہوں بھیجو یہ کچھ کرے گا، کیتا کہ نہ انہیں ہو کچھ، یہ انداز نہیں ہے. ضبط کیے رہے فرشتے ملائکہ اتنا عرصہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں آ کر یہ فساد انگیزیاں اور خون ریزیاں اتنی عام ہو گئیں کہ ان کے صبر کا پیمانہ بھی شاید چھلک اٹھا. لیکن وہ گستاخ نہیں ہوئے لینن کی طرح. انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہوگا تو وہی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، یہ بات نہیں رہے گی. لیکن کہا یہ کہ یہ بار الہ جرت عرض معاف ہو تو ہم کہیں کہ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی. یہ اس ابھی میں بڑا نطف ہے. اقبال کو یوں سمجھنا چاہیے، یعنی ہمیں یقین ہے کہ ہوگا تو صحیح. یہ دیکھا نا یہ ابھی نے کیا بات پیدا کر دی. لیکن اس وقت تک تو مولا بات یہی ہے کہ عقل ہے بے زمام ابھی، جو زیادہ چالاک ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے. عشق ہے بے مقام ابھی، تیرے قوانین کی عطایت کی روح سے جھکنا بے مقام ابھی. نقش گرے ازل تیرا نقش ہے ناتمام ابھی. یہ نہیں کہ یہ ایسا ہو نہیں سکے گا، نقش ہے ناتمام ابھی. کیوں ہم یہ ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ عزیزان من جو آج کے میرے خطاب کا سر عنوان ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ و میر و پیر. اللہ، ہم نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. دیکھ رہا ہے تو کہ آج کیفیت کیا ہو رہی ہے مظلوم. خلق خدا کی گھات میں، کیا بات ہے اس مصرے کی، کتنا انقلاب آفرین انداز ہے یہ بات کہنے کا. خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ ہو میر و پیر. چھوڑا ہی نہیں کسی گوشے کو اس شخص نے. 4 لفظوں میں ساری کائنات کو محیط ہو گئی یہ بات. خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ ہو میر و پیر. اور تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام. ابھی وہی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس نظام میں کوئی فرق نہیں، کسی قسم کی تبدیلی نہیں. یہاں یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ ہو میر و پیر. تیرے جہاں میں ہے ابھی ہے وہی گردش صبح و شام ابھی. اور آگے ہے کہ تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست. اور بندہ ہے کوچا گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی. اور حالت یہ ہے اب دنیا میں کہ دانش و دین و علم و فن، پھر وہ چاروں گوشے آگے کائنات کے. دانش و دین بھی اس میں شامل ہے، مذہب بھی اس میں شامل ہے. دانش و دین و علم و فن کیا ہے؟ بندگی ہوس تمام.
سب اپنی اپنی ہوس کی، اپنی خواہشات کے تسکین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کون کون سے؟ دانش، دین، علم، فن، بندگی، یہ ہوس تمام عشق گرہ کشائے کا فیض نہیں ہے عام. ابھی کیا بات ہے جو کہہ دی. اس ابھی سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ مانتے نہیں جو آپ نے کہا تھا، ہمیں ان مجالے انکار نہیں، ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ابھی تو یہ حال ہے. اور متعدد مقامات پر اقبال نے یہ کہا ہے انسان کے متعلق کہ ماہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے. پیام مشرق میں نہیں، بال جبریل میں تو ایک مقام پہ ایک شعر ایسا کہا ہے کہ میرے تو کلیجے سے ہونک نکل جاتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ حرم کے دل میں سوزے آرزو پیدا نہیں ہوتا کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی. حرم کے دل میں سوزے آرزو پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی. اقبال ہر مقام پہ اب تک کہتا چلا جا رہا. فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ اب تک یہی کیفیت ہے، کب تک ایسا کام رہے گا. یہ جو نظام حق و باطل کی کشمکش ہے، قرآن نے اس کا ایک فلسفہ بتایا ہے کہ باطل کے نظام نے آخر الامر مٹنا ہوتا ہے، حق کے نظام نے کامیاب ہونا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے اور اس وقت کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے. اگر کوئی جماعت حق کا علم ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑی ہو تو پھر وہ اس رفتار کو تیز تر کر دیتی ہے. وہ انسانوں کے حساب و شمار سے انقلاب آ جاتا ہے، حق غالب ہوتا ہے، باطل مغلوب ہو جاتا ہے، جیسا کہ عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ میں ہوا. اور اگر انسانوں کی جماعت کو خود نہیں اٹھتی تو وہ جسے زمانے کے تقاضے کہتے ہیں اس رفتار سے وہ ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی سست ہوتی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ہمارا ایک ایک دن تمہارے حساب سے 100 سال کے برابر ہوتا ہے. وہ یہ جو ہم اس کو شمار کرتے ہیں اپنے حساب سے کہ بہت دیر ہو رہی ہے، اور وہ جو اس کا حساب و شمار ہے اس لحاظ سے وہ دیر نہیں ہوتی. اگر کوئی جماعت اٹھے نہ اور زمانے کے تقاضے سے انقلاب ہو تو پھر عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر فساد ہوتا ہے، پھر سول وارز ہوتی ہیں، پھر مقاتلے ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں. نظام تو الٹتا ہے وہ، لیکن اس نظام کے الٹنے میں یہ عواقب جو ہیں یہ بڑے فساد انگیز ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے زمانے کے تقاضوں سے جو انقلاب ہوتا ہے، خدا کی نام لینے والی جماعت کے ہاتھوں سے نہیں ہوتا. فرشتوں کے اس اضطراب کو دیکھ کر تیسری نظم ہے پیام بال جبریل کی کہ ایسا ہے جیسے خدا نے یہ کہا ہو کہ اچھا اگر اب کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو اس رفتار کو تیز کر کے اس نظام کو الٹ دے تو پھر وہ جو طریقہ ہے زمانے کے تقاضوں سے عوام کے ہاتھوں سے، اس کی روح سے یہ نظام پلٹے گا. پھر اس کے لیے جو اگلی نظم ہے نا اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کہا کہ اگر یہ چیز ہے تیز چاہتے ہو پھر تو وہ تو عام عوام کے ہاتھوں سے ہوگا. تو کہا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤل غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. وہ ہمارے ہاں کے کمیونسٹ کسی دور میں اس شعر کو لیے پھرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو اقبال بھی کہتا ہے جلاؤ گھراؤ. اقبال نہیں یہ کہہ رہا، وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اگر حق پرستوں کی کوئی جماعت اٹھ کے انقلاب برپا نہ کرے گی تو پھر